پھر علیحدگی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی اور علیحدگی کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، وہ پھر بھاگا آیا اور اس نے کہا کہ چلو اب پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا اب تو وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، اب بتاؤ اس میں کیا نقص کیا عیب تھا۔ اس نے کہا عزت دار لوگ دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کے عیب بیان نہیں کیا کرتے۔ اب وہ میری نکاح سے نکل گئی، میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں رہا، اب وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو عزت دار لوگ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت اچھالا نہیں کرتے۔ تو زندگی ایسی عمدہ ہونی چاہیے، زندگی ایسی مبنی بر نفاست ہونی چاہیے کہ اس میں آپ کی طرف سے کسی پر تہمت نہ لگے، کسی پر عیب نہ لگے اور کسی پر الزام تراشی نہ ہو۔ پھر اور یہ بات، اب یہ موضوع تو طویل تھا مگر میں چاہ رہا ہوں کہ اسے کمپلیٹ کر لوں۔ عاشروہن بالمعروف، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مزاج میں مطابقت نہیں ہوتی، یہ ہر دور میں ہوتا آیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہی گھر میں ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اختلاف رائے ہو گیا، کبھی تو تکار تک بھی نوبت آ گئی، کبھی بیوی نے بھی کوئی سخت سست بات کہہ دی، وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی مزاج ہے، اس کی بھی نفسیات ہے، وہ بھی کام کر کے سارا دن کی تھکی ماندی ہوتی ہے۔ اگر آپ دفتر میں چلے گئے، آپ دکان پہ چلے گئے، آپ 8-10 گھنٹے 12-14 گھنٹے وہاں گزار کے آئے ہیں، تو وہ بھی گھر میں فارغ نہیں بیٹھی رہی، اس نے بھی صبح اٹھ کر آپ کو تیار کروایا، آپ کے لیے کھانا ناشتہ تیار کیا، بچوں کو تیار کیا، اسکول بھجوایا، پھر آپ چلے گئے، وہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ جو صبح آپ نے کھاتے ہوئے برتن جو ہے جن میں آپ نے کھایا، ان برتنوں کو صاف کیا، دوپہر کا ٹائم ہو گیا، بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا، ان کو سنبھالا، ان کے لیے کھانا تیار کیا، آپ نے واپس دوپہر کو آنا ہے یا دکان پہ آپ کے لیے کھانا بھیجنا ہے، وہ تیار کیا، پھر شام کی کھانے کی اس کی ڈیوٹی کے اوقات آپ سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جب آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ تو بعض اوقات دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتے ہیں کہ بچہ سونے نہیں دیتا، روتا ہے، شور ڈالتا ہے، یہ اسی کا حوصلہ ہے کہ ساری رات محبت شفقت کے ساتھ انتہائی رحمت کے ساتھ آپ کے بچے کو سنبھالتی بھی ہے، پالتی بھی ہے، بستر گیلا کر دے وسائل نہ ہو، خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے، اس کو خشک جگہ پر لٹاتی ہے، پھر صبح اٹھ کر آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوتی ہے۔ کبھی اس کی بھی نفسیاتی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھی تنگ آ جاتی ہے، 2-4 کوئی سخت سست الفاظ کہہ دیے تو آپ کی تو مردانگی ہی جو ہے وہ جوش میں آ گئی، اور آپ نے کہا کہ شاید میری شوہریت کا اور میرے خاوند ہونے کا شاید یہ تقاضا ہے کہ یہ میرے سامنے اس طرح جھک کر رہے کہ کبھی زبان سے ایک لفظ نہ کہے، اور اگر کچھ کہہ دیا تو شاید بے انتہا گستاخی کی مرتکب ہو گئی، بے ادبی کر دی۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ان کی بیوی نے ان کے ساتھ کچھ ترشی کے ساتھ بات کی، تلخی کے ساتھ بات کی، گرم مزاج تھی، تو اس نے چاہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں اور ذرا اس کی کوئی سرزنش کرانے کا اہتمام کروں، یہ میرے ساتھ ذرا تلخ بولتی ہے، تیز بولتی ہے۔ اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹا دیا، مگر جب دھیان کیا تو اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے بھی تیز اور اونچا بولنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھری کھری سنا رہی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا یہاں تو معاملہ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، جیسے ہم محاورہ بولتے ہیں، یہاں تو ادھر بھی یہی حال ہے، میرا مسئلہ کیا حل کریں گے، ان کا تو اپنے گھر میں یہی مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ واپس چل پڑا، چونکہ دروازہ نوک کر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، واپس جاتے ہوئے دیکھا، بلا لیا، فرمایا آئے ہو تو واپس کیوں جا رہے ہو، کیا سبب تھا؟ اس نے کہا بس اب وہ سبب نہیں رہا۔ کہا کیوں نہیں رہا؟ کہا میرا یہ مسئلہ تھا، میں تو آیا تھا کہ آپ حل کریں گے، یا تو آپ کے گھر میں بھی وہی سچویشن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بازو پکڑ لیا، فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ اس کے ذریعے اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا، اس نے میرے بچوں کو جنا، تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھائیں، میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، میرے گھر کے 100 کام کرتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، لباس تیار کرتی ہے، اور ان میں سے کسی شے کا اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں پابند نہیں کیا۔